سورۃ الزلزال، اس سورت میں 28 آیات، 53 الفاظ اور 149 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بہرحال مدنی ہے۔ قرآن کے اندر 4 مضامین کو بیان کیا گیا ہے: زندگی، موت، حشر، حساب۔ اس سورت کے اندر حشر کا بیان ہے، اور سورت کی فضیلت یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورت زلزال جو ہے یہ چوتھائی قرآن ہے۔ پورے قرآن میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، تو اس میں صرف ایک ہے، تو چوتھائی ہوا۔ اور اسی طرح سورہ اخلاص کے بارے میں ہے، تہائی قرآن ہے، اس میں صرف اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ اور سورہ عادیات جو ہے یہ 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی اپنی سخت جنبش سے، جھنجھوڑا جائے گا۔ اس سے مراد قیامت ہے، جب قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال دے گی اپنے اندر موجود تمام بوجھوں کو، جو کچھ اللہ نے زمین کے اندر چھپایا ہے، خزانے ہیں، ہیرے، موتی، جواہرات، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، جتنے بھی ذخائر اور کانے زمین کے اندر ہیں ان کو نکال باہر کرے گی۔ کہا جاتا ہے سونے کے بڑے بڑے ستون ایسے باہر پڑے ہوں گے، لوگ دیکھ کر کہیں گے ہائے اس کو کیا ہو گیا، اسی سونے کی وجہ سے تو میں نے چوری کی تھی، اسی کی وجہ سے ڈاکہ ڈالا تھا، اسی کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا، اسی کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا۔ افسوس کریں، زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین، بعض حضرات فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ کیا ہے وہ اس کے بارے میں بتا دے گی۔ نماز پڑھی تھی تو وہ زمین کا وہ حصہ جہاں سجدہ ہوا، کھڑے ہوئے تھے، تسبیحات پڑھی تھی، وہ ذکر کی، نماز کی گواہی دے گا۔ کس نے مجھ پر نماز پڑھی تھی، ذکر کیا تھا، تلاوت کی تھی، سجدہ کیا تھا، نیک کام کیا تھا، بیٹھا ہوا تھا، مراقبہ کیا تھا، ٹھیک۔ اور جہاں پر زنا، چوری، ڈکیتی، گالیاں دی، جو کچھ برے کام کیے وہ بھی زمین بتا دے گی، وہ ریکارڈ ہے اس حصے میں۔ وہ ابھی کرکٹ میچ کے اندر جتنی بالیں زمین پر پڑتی ہیں وہ کمپیوٹر دکھاتا ہے، ٹھیک، کہ ادھر کتنی چیزیں پڑی ہیں، پھر ان میں سے بھی الگ الگ بتاتا ہے کہ یہاں شاٹ پڑی ہے، یہاں پر کون سا پڑا، اونچائی کتنی ہے، کون سی بال کدھر جائے گی۔ اب دیکھیں انسان کے بنائے ہوئے، اب ہمیں تو نظر نہیں آتا نا بال کدھر لگی ہے، اگر 400 بالیں لگی ہیں تو 400 جگہ ساری بتاتی ہے، یہاں لگی، یہاں لگی، یہاں لگی۔ انسان کے بنائے ہوئے
نظام کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے بال کہاں لگی ہے، تو اللہ کے بنائی ہوئی کائنات میں، اللہ کے بنائی ہوئی زمین میں جو شعور رکھتی ہے، کیا رکھتی ہے؟ شعور. اسے نہیں پتہ کہ میرے اوپر کس نے کیا کیا ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یہ زمین کا حصہ جو ہے یہ گواہی دے گا یہاں کیا ہو رہا تھا، ریکارڈ ہے، ہر چیز کی گواہی دے گا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین کے جس حصے پر ذکر کیا جاتا ہے وہ دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے. اور سمجھ میں آ رہی؟ سعادت مندی ہے نا، کیا ہے سعادت. ایک کے گھر میں کوئی زمانے کا ولی آئے اور دوسرے کے گھر میں کوئی بدکار آئے، فرق تو ہے نا. کیوں جی؟ کہ میرے گھر کتنے اچھے لوگ ہیں، اتنا بڑا اللہ کا ولی آیا، تو زمین بھی ایسے فخر کرے گی. جس دن اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے زمین کیسے بولے گی؟ جیسے ہاتھ بولے گا، جیسے پاؤں بولے گا. کیا ہے؟ اب ہم بول سکتے ہیں گونگا ہے تو زبان نہ ہو، دیکھو زبان موجود ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے، کان بھی نہیں بول سکتا، اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کو اللہ کا حکم ہے ہم بول سکتے ہیں. اسی طرح اس دن اس پر مور لگ جائے گا، اس کو حکم اب بولو، بولنا شروع کر دیں گے، بولنا. عقل لڑانے کی چیزیں نہیں ہے یہاں پر. یہ کیسے ہوگا، ایسے ہو نہیں سکتا. دیکھو بہت ساری چیزیں جو کل تک نہیں ہو سکتی تھی آج ہو رہی ہیں. کل تک ہوا کو نہیں تولا جاتا تھا، آج تولا جا رہا ہے. ٹمپریچر کو کوئی تولے گا سمجھ، اور بخار کو بھی کوئی تولے گا. کتنا بخار ہے تول ہے نا، یہ 102 ہے، 80 ہے، 90 ہے. اس زمانے میں تصور تک نہیں تھا، آج ہو رہا ہے. پتہ چلا جو چیز مشاہدے میں نہ ہو یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ ناممکن ہے، ممکنات میں سے ہے، لیکن ابھی تک ہماری رسائی نہیں ہوئی. یہاں تک سائنسدان کہتے ہیں جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ فضا کے اندر ہے، ریکارڈ ہے، جمع ہے، اور ایک وقت آئے گا لگے ہوئے، ٹھیک ہے، اربوں روپے دنیا مر رہی ہے، انہوں نے وہ چیزیں جمع کرن دی پئی ہے. اچھا ہم وہ لہروں کے ذریعے سے ایسا کوئی نظام لائیں گے تو لوگوں کی باتیں کی کرنا ہے. تسا جنہ گلاں کیتیاں آدھے مر گئے، تساں کی کرنی؟ اوٹ پٹانگ حرکتیں. اللہ کو جب بھول گئے تو پھر یہی حرکتیں ہوں گی. کیوں جی؟ امام شافعی فرماتے ہیں حق کے ساتھ مشغول رہو ورنہ باطل اپنے ساتھ تمہیں مشغول کر دے گا. سیدھے کام کرو، نہیں تو پھر پٹھے کماں چ پینا پوے. ویلا تو بندہ بہندا ہی کوئی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، یا سیدھا کرے گا یا غلط کرے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، جواب دیا جا رہا ہے زمین کیسے بولے گی، اس لیے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا. بول آج بول زمین تیرے اوپر جو کچھ ہوتا رہا ہے آج تجھے اجازت ہے بول. یقین کرو پھر زمین تے سینہ آگے کر کے بولے گی، اس سے سینے چھوڑ. ویسے بھی قبر بندہ زیادہ کیا کہتی ہے، او زمین پر سب سے زیادہ مبغوض چلنے والوں میں سب سے زیادہ مبغوض تو میرے اوپر تو تھا، اب تو میرے پاس آئے میرے برے سلوک کو بھی دیکھے گا. ایسے بھیج دیتی ہے، ایسے ہڈیاں اس طرح. شعور ہے، ہم لا شعور ہے، انسان لا شعور ہے، یہ نہیں سمجھتا. جانور بھی اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، طاقت کو سمجھتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں انسانوں سے. مینڈک بھی سمجھتا ہے، دعائیں موجود ہیں ان کی. مینڈک کیا کہتا ہے، شیر کیا کہتا ہے، خنزیر کیا کہتا ہے. خنزیر کہتا ہے اللہ شکر ہے تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا. کیا نہیں بنایا؟ تسی جہدے کولو خنزیر پناہ منگدا ہو تسی آپ ہی حساب. یہاں تک لے بے نمازوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. اسی قادیانیاں نو نہیں کرن دیندے. کیوں جی؟ کسے عیسائی نو اپنی قبرستان چ بین مسلمانوں کے قبرستان نہ چھوڑو. ایسے ایسے ائمہ کے فتوے ہیں عقل دنگ رہ جاتی. نماز چھوڑنا کوئی عام کام ساڑھے تیس طرح جدی ہاتھی کوئی نہیں، پرواہی کوئی نہیں، بالکل معمولی. اس لیے فرمایا فاسق اور فاجر
گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی، معمولی چیز ہے نا، آ کے بھائی جان جی کر دیتا ہوں، اس کے لیے اتنا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ زمین اس دن خبریں بیان کرے گی۔ اب اس دن بھی بتایا اور آج پھر کہ خبروں کا بیان کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہ ذہن لڑانے کی ضرورت ہے اور نہ پنگے لینے کی ضرورت ہے ان معاملات کے اندر۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ جائیں گے۔ نمازی ایک طرف، اچھا یہ فاسق، فاجر، گناہ گار، ٹھیک ہے، صغیرہ گناہ کرنے والے، کبیرہ گناہ کرنے والے، والدین کے نافرمان، ڈاکو، زانی، جیسے ابھی قسمیں موجود ہیں، کیوں جی شرابیاں دا ٹولہ، چرسیاں دا ٹولہ، ٹھیک ہے، یہ بدماشاں دا ٹولہ، یہ شریف لوگ، یہ نیک، یہ علماء، یہ حافظ وغیرہ وغیرہ، اس طرح ہوں گے۔ پھر ایک بڑی تقسیم ہوگی، ایک مسلم کا گروہ ہوگا اور ایک کافروں کا گروہ ہوگا، بٹ جائیں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ دیکھے جائیں ان کے اعمال، ٹھیک ہے، ان کے اعمال دیکھے جائیں۔ یہ سب سے پورے قرآن کو جامعہ ہے یہ دو آیتیں آخری۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھا جائے گا، واللہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اللہ اسے بھی دیکھے گا۔ پیچھے کچھ رہ گیا؟ ذرہ بھی تینوں نہیں دینا، اس تو تھلے ہے ہی کوئی نہیں۔ رائی کا دانہ ذرے سے بڑا ہے۔ ذرہ، یہ سورج کی کرنیں آتی ہیں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں نا، آج کل نظر آتی ہیں، جہاں دھوپ پڑتی ہے ذرات ہلتے ہیں، یہ ذرہ ہے، ایویں تو نظر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اتنی نیکی بھی کی ہے اگر کسی نے تو وہ لایا جائے گا۔ اس لیے فرمایا نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، حقیر مت سمجھنا، حقیر مت جانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں یا سابقہ امتوں میں ایک عورت نے صرف ایک دانہ گندم کا دیا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ ایک دانے دی کی ایسی تھی، چوک کے ایک دانہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہم اگر 10 روپے دیتے ہیں نا جان چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ دینے جائیں، خوشی سے دیتے ہیں، اللہ خوشی کے ساتھ دینے ہیں نا۔ مثلا دن میں 100 روپے بھی دینا ہے، 10 10 10 10، لیکن خوشی سے دیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض تو منہ بنا کے کوئی کر اس کا فائدہ کوئی نہیں، نہ دے ادھے تو بہتر ہے نہ دے، انہوں نکل جائے، اور وہ بھی یقیناً خوش نہیں ہوگا کہ اس نے دل سے نہیں دیا، جان چھڑائی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی کھجور سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو، اگرچہ آدھا کھجور ہی صدقہ کیوں نہ ہو لیکن 2 صحیح۔ جہنم کوئی آسان چیز نہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ایک آدمی نے ایک سوئی دی تھی کسی مجاہد کو تاکہ اگر کپڑے پھٹ جائیں تو کیا کرے، سی لے، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ بہانے چاہیے، گناہ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اچھا کافر پکار اٹھیں گے، ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ دوسری جگہ آتا ہے، کافر کہیں گے یہ عجیب کتاب ہے، ما لہذا الکتاب، نہ یہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑتی ہے۔ اس لیے آج ہم بیٹھے ہوتے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان جو بولتا ہے لکھا جاتا ہے۔ اس لیے جملہ مشہور ہے نا، پہلے تولو پھر بولو۔
ہم جو میں آتے ہیں مذاق میں بھی ہم کر جاتے ہیں، دل آزاری ہو یا ہو۔ لعنت آئی ہے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک لطیفہ ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، اچانک ہو جاتا ہے سب کے سامنے، اور ایک ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے بنا کر بولنا۔ آج کل تو نیا چلا کہ لطیفہ کتنے عرصے سے آ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں انجا کیا اپنی طرف سے، اب ہنسانے کے لیے لعنت ہے۔ کیا نہیں ہے، اسے بھی پتا یہ میرے ساتھ ہوا نہیں ہے، نہ میں نے کیا، لیکن اپنی طرف سے منسوب کر کے بات دیکھو نا کون سی نقل کر رہا ہے، وہ بھی لطیفہ۔ منع ہے، کیا ہے؟ باتوں میں بات بنا کر بات کرے، چلو ٹھیک ہے دل لگی خوش طبعی کے لیے، لیکن جس طرح یہ ان کو کیا کہتے ہیں، آرٹسٹ، ٹھیک ہے، یہ آرٹسٹ، ان کا ٹیسٹ ہوگا قبر میں، مائیں بہنوں تک یہ بخشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور سورہ حجرات میں گزر چکا، یہ ذاتوں اور قوموں تک پہنچ جاتے ہیں، خصوصاً شادیاں جڑا مار کے کر دینے، ٹھیک ہے، ولیمے تو پہلا کر دینے، یا جدوں بھی وہ پانڈ وہ جڑا لترجہ مار کے، وہ تو اتنی بکواسات کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ تو ماں بہن نہ خاندان نہ پیو ماں نہ، وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ بول دیکھو اور یہ مزاج دیکھو، یہ تو ذرے سے کئی گنا بڑا ہے بابا، یہ تو وہاں تو ذرہ برابر نیکی بھی لائی جائے گی، ذرہ برابر شر بھی لایا جائے گا، یہ تو پہاڑوں کے حساب سے، بس سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کافر کے بھی سارے اعمال لائے جائیں گے مسلمان کے۔ کافر اگر پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، ایمان کی سند نہیں ہوگی، کل عدم قرار دیا جائے گا۔ کیا قرار دیا جائے گا؟ کل عدم قرار دیا جائے گا۔ اچھا، پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے، شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، قد بھی پورا ہے، انتہائی پڑھا لکھا ہے، ذہین بھی ہے، وہ پاکستان کے لیے جان دینا چاہتا ہے، فوج والے قبول کریں گے؟ شناختی کارڈ ہی کوئی، لا الہ الا اللہ کے شناختی کارڈ نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے۔ بار بار آپ سن رہے، پوری دنیا کو وہ دولت تقسیم کر دے، دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو پتہ چلا یورپ کی رنگینیوں اور یورپ کے مزے ایک طرف، یورپ کی دی ہوئی سہولیات، فیسلٹیز، نیشنلٹیز، یہ ساری ایک طرف، صرف لا الہ الا اللہ ایک طرف، مقابلہ اور جائیں ادھر۔ ایمان بگڑنے کا خطرہ، ایمان۔ اچھا، ہجرت کیوں ہے جی؟ میرا ایک سوال آپ حضرات سے، سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، سمجھے ذرا، نسلوں کو سمجھانا ہے، ہجرت کیوں کی جاتی؟ دین اور ایمان کو بچانے کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف۔ مکہ میں نہیں چھوڑ رہے، نبی نے کہا کدھر جاؤ؟ حبشہ کی طرف جاؤ۔ اچھا، وہاں سے واپس ہے، پھر کچھ نہیں بنا تو کہا چلو مدینے ہجرت کرتے، وفادار موجود ہیں، اور اب دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف جانا عجیب بات ہے۔ ایک عالم جائے، ایک تبلیغ والا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دعوت دینے جا رہا ہے، اور اپنی نسلوں کو لے کر جانا خطرے کی بات ہے۔ اور کل قیامت کا اللہ محفوظ فرمائے، دیکھو ہم بد دعا کسی کو نہیں دیتے، نہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی، ان کا رزق اپنی جگہ۔ ہم کہتے ہیں آپ لکھ کر دے دیں، آپ کی دوسری یا تیسری نسل وہاں نہیں بگڑے گی، وہ خنزیر نہیں کھائے گی، وہ شراب نہیں پیے گی، وہ کافر نہیں بنے گی، لکھ کر دے دیں، یہاں نہیں بنے گی، گارنٹی ہے۔ جو بھی چاروں طرف مسلمانوں کا ماحول ہے نا، جمعہ ہوتا ہے، جمعے میں کبھی آ جائیں گے، پھر دین کا کام ہوتا ہے، کبھی سمجھ میں آ جائے گی، علماء کا بیان ہوتا ہے، ہر گلی میں ہے، کسی مسلک میں رہے گا تو مسلمان نا، لا الہ الا اللہ کے نیچے رہے گا، وہاں جاؤ۔ جن کے اگر جیسے ہندوستان سے گئے ہیں یہ ساؤتھ افریقہ میں 200-300 سال ہو گئے، اسی طرح اگر یورپ میں گئے جن کے 100 سال سے اوپر ہوئے، ان میں آج اسلام موجود نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا،
جو بھی چھوٹی نیکی کرے گا یا بڑی. اچھا اگلی بات، اگر اس نے فیصلہ اس لیے لیا ہے اے سوکھے ہوں گے تو اس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر کوئی یقین نہیں. اللہ کہتا اچھا تو پھر یہ بندہ اینٹ بنے گا، اگر بعد میں آنے والی نسلیں گمراہ ہوں گی تو اس کے سرے چڑھیں گے. یہ نہ لے جاتا نا، یہ نہ لے کر جاتا. اس لیے اپنی نسلوں کو بچانا، انہیں دین سکھانا ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ نماز سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ نماز سکھاتے. ہم کیا سکھاتے؟ ممی پاپا تو فلانا انگلش کے یہ وہ چیزیں سکھاتے. دین سکھانا، کلمہ سکھانا، دین کی بنیاد، اور پھر ان کا عقیدہ مضبوط کرنا. یاد رکھیں 4 سے 10 سال تک بچے کی تربیت کریں اور اس کے بعد آپ کہیں بھی پھینک دیں وہ بگڑے گا نہیں. تربیت ہونی چاہیے. ساری تربیت ہی کوئی نہیں تھی، ہم تربیت کرتے نہیں ہیں. اچھا سکول سے ہوں جڑا بندہ میٹرک دا امتحان نہ دینا وہ کہندا میں ڈنکی لانی ہے، تو باہر جا کے وہ دین کی کیا سمجھے گا؟ جسے اپنے سکول سے بھاگا ہوا ہے، جو بیچارہ پڑھائی سے بھاگا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. باہر جاتا ہے باہر بگڑ جاتے. ایک ساتھی نے بتایا وہ پی کے انج پے ہوندے نے، ٹھیک ہے، پھر وہ کسی کا فون آتا ہے یا نمبر ٹٹولتے ہیں، جی تہاڈا بندہ اتنے پہ آ کے چک کے لے جاؤ. مسلمان اسی چھری سے خنزیر کاٹ کر دے رہا ہے لوگوں کو، اسی چھری سے دوسری طرف بکرا کاٹ کر دے رہا ہے. یہ ایمان کی کیفیت خود سنا، اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایسا کرتے ہیں مولوی صاحب، یہ مسلمان ہے. ایمان کی پاور. خنزیر بھی کاٹ کر دے رہے ہیں اور حلال بکرا بھی کاٹ کے دے رہے ہیں. تو حلال بکرا کنوں کاٹ کے دے رہے ہیں؟ مسلمان. حیا کوئی نہیں. خنزیر بیچن والے تو پھر آتا بھی خنزیر نہیں ہونی، اس کی حص ختم ہو چکی ہے. پیسہ نہیں ہے سب کچھ. میرے نبی نے یہاں صحابہ آتے، ایک صحابی یا رسول اللہ مجھے آپ نے فرمایا کہ مانگنے کی عادت اچھی نہیں ہے، مانگنے کی عادت اچھی نہیں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے. آپ نے فرمایا آخرت میں اگر دنیا میں آنکھ نہ ملے صبر کرتا ہے تو میں دعا کروں گا آخرت میں تیری منزل پکی ہو. نبی اعمال کی طرف لے کر گئے. اس پر میں نے آپ مستقل درس حدیث میں، درس قرآن میں نے آپ کو حضرات واقعات سنائے. ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے یہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے. کس کا؟ دعا کیجئے. فرمایا اگر تو اس پر صبر کرتی ہے تو اللہ جنت میں تجھے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. جی ٹھیک ہے، لیکن نماز کے ٹائم کیا ہو؟ جب مجھے مرگی آئے تو میں بے پردہ نہ ہوں، اس کی دعا کیجیے. ہوتا ہے نا پورا جسم جھٹکے مارتا ہے مرگی کا، آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، منہ سے جھاگ آتی، پتہ نہیں ہوتا، وہ شراب سے بھی وہ کیفیت اور ہوتی ہے، ننگا ہو جاتا. کہا یا رسول اللہ یہ دعا کیجئے میں بے پردہ نہ ہوں، باقی مرگی کا دورہ آئے مجھے منظور ہے، آخرت چاہیے مجھے. نبی آخرت کی طرف لے کر ایسی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. یہ آخری جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے. قرآن سب سے زیادہ آخرت کو بیان کرتا ہے، اس لیے فرمایا جس کا غم آخرت کا غم بن گیا اللہ اسے دنیا کے تمام غموں سے بے غم کر دے گا. ہم نے آخرت کو غم نہیں بنا، ہم نے دنیا کو غم بنایا ہوا ہے. پیسے لے انہیں ریڈی والا بچہ باہر بھیج رہا ہے، 15 لاکھ روپے اللہ نے جی اتار چکی ہے ان کی کہ بچہ ادھر پہنچ گیا. دنیا بنا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو بھی ذرہ برابر برائی لائے گا اسے بھی دیکھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو اس سورت کو اپنی نماز میں کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کے خزانوں کو کھول دے گا. جو نماز میں کثرت سے پڑھے گا اللہ اس پر دنیا کے خزانوں کو کھول دے گا، اور جو ہر نماز میں اسے کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر خوف سے امن عطا فرمائیں گے. اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، دنیا کے خوف سے. آخرت کا تو خوف ظاہر ہے، یہ صورت ہی ایسی ہے بندے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. بھائی جب یہ بندہ صورت پڑھے گا اس کے ترجمے پر غور کرے گا، اللہ ایک نیکی بھی نہیں چھوڑے گا تو گناہ تو نہیں نہ کرو نا پھر. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو آخرت پر یقین رکھتے ہوئے جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے.